السلام علیکم ڈیئر آڈینس. آج کی اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ایک انٹرویو شیئر کرنے لگا ہوں، اور موسٹلی اس طرح کے انٹرویوز آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملتے، کیونکہ یہ فیڈرل لیول کا انٹرویو ہوتا ہے. پورے پاکستان سے اس میں کمپٹیشن کیا جاتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یہ ایف جی آئیز بھی ان کو کہتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان لیول میں کام کرتے ہیں کینٹ ایریاز میں. اس میں ایلیمنٹری اسکول ٹیچر یعنی ای ایس ٹی کا 14 اسکیل کا انگلش ٹیچر کا انٹرویو تھا، اور 2022 میں یہ انٹرویو ہوا تھا، اور ریئل انٹرویو ہے. اس میں پورے پنجاب میں میرا میرٹ نمبر 1 تھا، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں شاید 10واں یا 11واں نمبر تھا، لیکن پورے پنجاب لیول پر میرا پہلا میرٹ تھا. تو اب میں کوشش کروں گا کہ اس انٹرویو کے جو کوسچن میں مجھ سے ہوئے اور جو میں نے آنسر کیے وہ آپ کے سامنے میں ایز اٹ از رکھ دوں، اور تاکہ آپ اس کی ایسے ہی تیاری کر سکیں. فرسٹ آف آل جنرل انفارمیشن اباؤٹ دیٹ انٹرویو. پینل میں ایک میجر صاحب تھے جو چیئر پرسن تھے، اور ساتھ ان کے ایک پرنسپل تھے کسی اسکول یا کالج کے، اور ساتھ ان کے ڈپارٹمنٹ کے ایک بندے تھے، یعنی آرمی سے ریلیٹڈ یا ایف جی آئی سے ریلیٹڈ کوئی پرسن تھے. اس کے یعنی ٹوٹل 3 لوگ تھے پینل میں. اس کے بعد اس کا ڈیوریشن، جیسے کہ میں نے ایک پہلے بھی انٹرویو شیئر کیا تھا، ایف ڈی ای فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد میں جو ہوتا ہے، ان کے انٹرویو میں بھی 3 لوگ تھے، اور وہ بھی 5 سے 10 منٹ 12 منٹ تک چلا تھا. اسی طرح سے یہ انٹرویو 5 سے 10 یا 12 منٹ چلا ہے. ایٹماسفیئر ایف ڈی ای کی نسبت جو یہ انٹرویو تھا ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ایف جی ای آئی، یہ کافی ٹف تھا اور ٹینسڈ سچویشن تھی، یعنی ایک پریشان کن سی کہہ لیں پریشرائز قسم کا ایٹماسفیئر تھا. جو مجھ سے پہلے گئے وہ جو باہر آئے، تو کئی اسٹوڈنٹس کے منہ کے اوپر 12 بجے ہوتے تھے، کئی کینڈیڈیٹس کے منہ کے اوپر منہ لال ہوا ہوتا تھا، کچھ غصے سے باہر آ رہے تھے، کچھ افسوس کرتے ہوئے. تو ڈیفینیٹلی انگلش کا انٹرویو تھا، تو کچھ چیزیں وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ انگلش میں سارا انٹرویو ہوتا ہے، جو انگلش نہیں بول پاتے تو ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ کر رہے ہیں وہ، اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوسچن ہو رہے ہیں، لٹریچر سے ریلیٹڈ یعنی انگلش سے ریلیٹڈ کوسچنز ہو رہے ہیں. بہرحال اس انٹرویو کے لیے پر ڈے 15-20 لوگ بلائے جاتے تھے، اور کافی دیر انتظار کر کے ڈاکومنٹس چیک کر کے ہماری باری آتی تھی انٹرویو دینے کے لیے. اس کے بعد ٹائپس آف کوسچنس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے پرسنل کوسچنز انہوں نے کیے تھے، پھر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یعنی ڈگری سے ریلیٹڈ، بی ایڈ سے ریلیٹڈ کچھ کوسچن تھے، ٹیچنگ ایکسپیرینس سچویشن سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن تھے، اور لاسٹ پر اسٹرینتھ یعنی طاقت یا سب سے قابل خوبی کے بارے میں کوسچن تھا. فرسٹ آف آل پرسنل کوسچن انہوں نے انگلش میں پوچھا تھا میجر صاحب نے، جو چیئر پرسن تھے، چیئرمین تھے. تو انٹروڈیوس یور سیلف، تو میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. سر مائی نیم از محمد نعیم، مائی فادرز نیم از محمد یاسین، آئی ایم فرام اکارا، آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان انگلش. اس طرح سے میں نے کوئی 8-10 جملے بولے. انٹروڈکشن کیسے کرواتے ہیں انٹرویو میں، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اسی چینل پر آپ کو مل سکتی ہے. انٹرویو یا سافٹ اسکلز والی پلے لسٹ کھولیں گے تو آپ کو مل جائے گی، یا میں کوشش کروں گا اس کے نیچے لنک شیئر کر دوں. اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد انہوں نے فیملی کا پوچھا. فیملی میں نے بتا دیا کہ آئی ہیو بردرز اینڈ سسٹرز، مائی فادر ڈز دس، مائی مدر از ہاؤس وائف. اس طرح سے میں نے اپنے والد صاحب کا جاب جو بزنس ہے وہ بتا دیا، بھائیوں اور بہنوں کی تعداد بتا دی. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بردرز جو ہیں ان میں سے کوئی اور جو جاب کرتے ہوں. میں نے کہا نہیں، کوئی بھی نہیں، میں صرف اکیلا ہی اتنا آگے تک آیا ہوں. اس کے بعد ایجوکیشن پر کوسچنز ہوئے. تو ماسٹرز کہاں کیا، تو میں نے بتا دیا آئی ہیو ڈن ماسٹرز فرام نمل یونیورسٹی لاہور ایز اے ریگولر کینڈیڈیٹ. تو دین ہی آسک اباؤٹ ڈفرینٹ سبجیکٹس فرام ماسٹرز. تو انہوں نے سب انگلش میں ہی کوئی سبجیکٹس کے نام پوچھے، یا کوئی کانٹینٹ لسٹ پوچھی کہ اس میں کون کون سے آپ نے سبجیکٹس پڑھے ہیں. میں نے بتا دیا کہ یہ لٹریچر تھے، کینیڈین لٹریچر، پاکستانی لٹریچر، انگلش لٹریچر، اس طرح کر کے. تو اس کے بعد پھر پوچھا انہوں نے ایم فل آپ نے کیا، اور میں نے بتایا جی ایم فل کنٹینیو ہے منہاج یونیورسٹی لاہور سے، اینڈ مائی تھیسس سبمیشن پروسیس از پینڈنگ. تو میں نے بتا دیا کہ تھیسس سبمیشن بس باقی ہے، باقی میرا ایم فل کمپلیٹ ہو چکا ہے منہاج یونیورسٹی لاہور سے، ایم فل انگلش جاری ہے میرا. اس کے بعد انہوں نے بی ایڈ سے ریلیٹڈ کوسچن کیے. یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
چیئر پرسن یعنی میجر صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، شاید ڈپارٹمنٹ کے تھے یا پھر ہیڈ ماسٹر تھے، یعنی دونوں میں سے ایک نے پوچھا کہ سلیبس ورسز کریکولم، سلیبس کیا ہوتا ہے، کریکولم کیا ہوتا ہے. تو میں نے بتا دیا کہ سلیبس از اے کائنڈ آف کانٹینٹ لسٹ یا آؤٹ لائن آف سبجیکٹس، یا کسی سبجیکٹ کے اندر کانٹینٹ لسٹ جو ہو سکتی ہے. یعنی ایک سبجیکٹ کا بھی ایک سلیبس ہو سکتا ہے اور پورے کورس کا بھی ایک سلیبس ہو سکتا ہے، بٹ ڈیلز ود ایجوکیشنل کانٹینٹس، یعنی تعلیمی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے سلیبس. اور آن دا ادر سائڈ جو کریکولم ہوتا ہے وہ اوور آل ٹوٹل سم آف ایکٹیویٹیز، کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. یعنی یہ سارے کے سارے پروسیس جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ سلیبس سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ کھیل کود یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں، یعنی پورے کا پورا جو اسکول یا کالج میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب کے مجموعے کو ہم کریکولم کہہ دیتے ہیں. تو مطلب کریکولم از اے براڈر ٹرم، آن دا ادر سائڈ سلیبس از نیرور ٹرم. تو سلیبس ایک کلاس لیول تک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا ایک سبجیکٹ لیول تک ہوتا ہے، لیکن کریکولم پورے ادارے لیول تک ہوتا ہے. بہرحال یہ میں نے انگلش میں ان کو آنسر کیا اور سیٹسفائڈ کیا تھا. تھوڑا بہت آگے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں تو میں نے آگے یہ لگا دیا ہے ڈفرینس بٹوین کریکولم اینڈ سلیبس. کریکولم کیا ہوتا ہے، سلیبس کیا ہوتا ہے، آپ ویڈیو کو روک کے اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے میں نے بتا دیا کہ یہ ڈائگنوز کرتی ہے اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ اور ویکنس یا ان کی پرابلمس کو. تو جنہوں نے کوشچن پوچھا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب نے، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا یا مجھے ہنٹ دیا کہ کیا واقعی ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں سر، یہ جو میں نے بتایا وہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہوتا ہے، یعنی میں نے مکس کر دیا. تو میں نے کہا سر فارمیٹیو ہوتا ہے جو آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو اسیس کیا جاتا ہے، ان کے جو کہاں پر وہ فال کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، ٹیچنگ سکلز جو ہیں ٹیچر کے وہ کیسے چل رہے ہیں. یعنی یہ کنٹینیو پروسیس ہوتا ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک چلتا ہے، یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس پر پھر وہ جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ مطمئن ہو گئے، لیکن میجر صاحب کو اچھا نہیں لگا کہ میں نے پہلے جلدی میں کچھ اور بتا دیا، میں نے یعنی کہ ڈائگنوسٹک کا پہلے بتا دیا. تو بہرحال اب میں آگے شیئر کر دیا ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اور سمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ جو ڈائگنوسٹک ہوتی ہے اسیسمنٹ بیفور لرننگ ہوتی ہے، کہ پہلے اسٹوڈنٹس کی جو پرابلمز ہیں، ان کی ویکنس ہیں، وہ جاننا ہوتا ہے، شروع میں ہی کیا جاتا ہے، پری ٹیسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد اسیسمنٹ فار لرننگ ہوتا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ، یعنی یہ درمیان میں پروسیس چل رہا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ شروع سے لے کے اینڈ تک یہ سارے عرصے چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کلاس میں ٹیچر کے اسکلز بھی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی بھی. اور اس کے بعد جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتا ہے یہ فائنل اینڈ پر جو ہوتا ہے، یہ سیمیسٹر کے فائنل بھی ہو سکتا ہے، مڈ ٹرم بھی ہو سکتا ہے، یا اینول سسٹم ہے تو سالانہ پیپرز بھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تینوں میں نے لگا دیے ہیں، آپ ان تینوں کو یہاں سے ویڈیو روک کے دیکھ لیں، تیاری کر لیں. اس کے بعد میجر صاحب نے تھوڑا سا جو ہے نا پریشرائز کرنے کی کوشش کی. اچھا میں یہاں پر ایک بات بتانا بھول گیا کہ اس انٹرویو میں کیوں مجھ سے پہلے والے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ تھوڑے سے پریشان اور پریشرائز ہو کر باہر آتے تھے. یہ انٹرویو تھے انگلش سبجیکٹ کے، تو انگلش بعض اسٹوڈنٹس نہیں بول پا رہے تھے، تو میجر صاحب اس پر جو ہے اوفینڈ ہوتے تھے کہ انگلش کیوں نہیں آ رہی آپ کو. تو میری انگلش ماشاء اللہ بہت اچھی تھی، میں فر انگلش بول رہا تھا. مجھ پر پریشرائز صرف اس لیے کرتے تھے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی جو ریئل پرسنالٹی ہے، کیلیبر ہے، ان کا جو اسٹیمنا ہے، کیلیبر ہے، وہ پتہ چل سکے کہ آیا کہ یہ پریشر جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، سنبھال پاتے ہیں، کہ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو جو مجھ سے پہلے والے کچھ اسٹوڈنٹس تھے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غصہ کر جاتے تھے کہ یہ تو ایرریلیونٹ کوسچن ہے، یا یہ کوسچن کا میں آنسر صحیح دے رہا ہوں، آپ غلط بتا رہے ہیں. تو ایسے ہوتا تھا، بعض اوقات کوسچن کا آنسر صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آگے سے جان بوجھ کے اس طرح سے ٹرن کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہائپر ہو جاتا تھا، وہ اوور کر جاتا تھا، کہہ لیں کہ ایکسٹریم لیول پر چلے جاتا تھا، غصہ کر جاتا تھا. تو یہاں پر جا کر انٹرویو کے اس لیول پر جا کر میجر صاحب نے مجھ پر بھی تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ آیا کہ میں لوز کرتا ہوں اپنا ٹیمپر کہ نہیں، یعنی میں اپنے حواس کھوتا ہوں کہ نہیں. مجھے کہتے کہ آپ جو ہیں وہ ہاؤ ٹو ڈیل ود پرابلمٹک اسٹوڈنٹ، کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ڈسپلن خراب کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی اور پرابلم کریٹ کر رہا ہے، تو آپ کیسے ڈیل کریں گے. تو میں نے آنسر کر دیا سر سچ کائنڈ آف اسٹوڈنٹس آر ان نیڈ آف attention seeker, these are attention seeker students.
سو آئی ہیو ٹو ڈیل ود پیشنس. میں ان سے صبر کے ساتھ بات کروں گا. آئی وڈ ٹاک ٹو دیم ان پرائیویٹ بات چیت کروں گا. میں ہو سکا تو ان کے جو پرابلم ہے سالو کرنے کی کوشش کروں گا. اور ہو سکا تو اگر میرے سے کنٹرول نہ ہوا تو ان کے پیرنٹس سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے, ان کی فیملی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا کہ ان کو کوئی گھریلو معاملہ یا کوئی اسٹڈی کا یا ہیلتھ کا کوئی ایشو وغیرہ تو نہ ہو. اس طرح کی چیزیں میں نے شیئر کر دیں. یہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ مجھ پر غصہ کیا, تھوڑا سا اینگر تو نہیں کہہ سکتے, انہوں نے میرا جو ہے نا ٹیمپر چیک کرنے کی کوشش کی, آیا کہ میں غصہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, ویسے ہی جواب منہ توڑ دیتا ہوں کہ نہیں. مجھے کہتے کہ یہ کیا آپ نے سب سے امپورٹنٹ پارٹ تو چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا جی سر اسٹیپس تو میں نے بتا دیے ہیں, ترتیب تو یا ان کے نام تو میں یا شاید میں نے کچھ اس طرح سے کہا کہ سر تقریباً میں نے چیزیں بتا دی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ مس کر دیا ہو میں نے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ تو آپ نے مس کر دیا. میں نے کہا جی سر پلیز شیئر کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا پرابلم ہوتا ہے, پرابلم کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ایشو کیا ہے. تو میں نے کہا تھینک یو سو مچ سر فار کمپلیٹنگ مائی پوائنٹ, کہ میرے پوائنٹ کو کمپلیٹ کرنے کا شکریہ. اب میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ سر میں نے بھی تو یہی کہا تھا شروع میں. ڈیفینیٹلی میں نے بھی یہ کہا تھا, لیکن ایک نام ہوتا ہے اس کا کہ ڈائگنوزنگ دا پرابلم. تو انہوں نے کہہ دیا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ نے پوائنٹ میرا کمپلیٹ کر دیا. تو بجائے اس کے کہ میں آگے سے بحث کرتا, ان کو ہائپر کرتا, ان کو مزید مجھ پر غصہ کرنے کا موقع دیتا, میں نے خاموشی سے معاملے کو سنبھال لیا. اس پر وہ میجر صاحب نے موبائل نکالا اور موبائل پر تھوڑی دیر لگ گئے. تو اس پر تھوڑی سی اور ڈسکس کرنے لگ گئے جو ساتھ والے تھے. اس کے بعد میجر صاحب, یہ میں آگے ایک پورا پیج لگا دیا ہے, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پرابلمٹک یا ڈسپلن خراب کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. کچھ چیزیں میں نے یہ شیئر کر دی ہیں. سب سے پہلے آپ ان کی ڈونٹ اگنور دا پرابلم. سب سے پہلے چیز ہوتی ہے آپ ان کا پرابلم دیکھیں, آیا کہ وہ اٹینشن سیکر ہیں, آیا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, آیا کہ وہ ہیلتھ پرابلم ہے, کچھ ایشو تو ہوگا. اس کے بعد پھر آپ ان سے پازیٹیو اور پرائیویٹ ٹاک کریں, ٹھیک ہے, ان کو پرسنلی ملیں. یہ نہیں ہے کہ کلاس کے سامنے ان کے ساتھ لگیں. پھر یہ ہے سپورٹیو بنیں, ٹھیک ہے, جیسے اپنی اولاد کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ بچے کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ملیں. پھر یہ ہے کہ ان سے بحث مباحثہ نہ کریں, کلاس میں خاص طور پر بالکل نہ کریں. اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈسپلن خراب بھی کر رہے ہیں تو ورنہ سارے مطلب ایک مسئلہ تھا تو آپ نے ساری کلاس کے اندر وہ بکھیر دینا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایموشنل نہ ہوں. اسٹوڈنٹ جو ہے بچے ہوتے ہیں وہ جذباتی ہو سکتے ہیں, آپ تھوڑا سا کنٹرول رہیں. بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں, گوگل سے اور بھی دیکھ سکتے ہیں پرابلمٹک اسٹوڈنٹ یا ڈسپلن خراب کرنے والے اسٹوڈنٹ کو آپ کیسے جو ہے وہ ڈیل کریں گے. اس کے بعد جو میجر صاحب تھے انہوں نے لاسٹ کوسچن جو ہے نا وہ مجھے اور تھوڑا سا ہائپر ہو کے پوچھا. کہتے کہ اب تک تم نہ صرف انگلش ہی جھاڑ رہے ہو, تمہاری انگلش, تم بس انگلش فر بول رہے ہو, تم سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے رہے ہو. تو میں اسمائل کیا, میرے منہ پر ماسک لگا ہوا تھا. کرونا ڈیز تھے, یعنی کرونا ڈیز سے مراد یہ ہے کہ پروٹوکول تھے کرونا کے. ویسے 2022 کا ہے, شروع ہے 2022, تو لیکن پروٹوکول سے کہ آپ نے ماسک لگا کے انٹرویو دینا ہے اور اداروں میں آنا ہے. تو میں نے ماسک لگایا ہوا تھا, میں اسمائل کیا, میں مسکرایا. میں سمجھ گیا کہ یہ جان بوجھ کے نا بس ایکٹنگ کر رہے ہیں مجھے ہائپر کرنے کی, غصہ دلانے کی. تو مجھے کہتے تمہیں ایک بھی جواب نہیں آیا, تم بس نا انگلش جھاڑ رہے ہو فر. تو میں اسمائل کر رہا تھا. ایک تو مجھے یہ یقین تھا کہ میرے کوسچنس ٹھیک ہیں, دوسرا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میری انگلش ٹھیک ہے, ان کو پسند بھی آ رہی انگلش, لیکن یہ صرف میرا ٹیمپرامنٹ چیک کر رہے ہیں, میرا موڈ ایٹیٹیوڈ چیک کر رہے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں. تو بہرحال مجھے انہوں نے کہا ایک آخری کوسچن آپ سے کرنا ہے, اگر تم نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو تمہیں ہم رکھ لیں گے, ورنہ تم جاؤ. کہتے کہ وائی وڈ وی گیو یو دس جاب, ہم تمہیں یہ جاب کیوں دیں. تو اچھا میں آنسر شروع کرنے لگا نا تو مجھے کہتے کہ تم نے نا وربوسٹی نہیں کرنی, ڈونٹ شیئر آف وربوسٹی, ٹھیک ہے, تم نے وربوسٹی نہیں. وربوسٹی کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ کھیلنا, بس الفاظ جھاڑنے. تو لیکچر نہیں دینا, ٹو دی پوائنٹ صحیح سے بتاؤ ہم تمہیں جاب کیوں دیں. اس پر میں نے کہا کہ سر آئی ہیو این ایکسپیرینس آف ٹیچنگ اسٹوڈنٹس فرام گورنمنٹ سیکٹر ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر. آئی ہیو ٹاٹ بوائز ایز ویل ایز گرلز. آئی ہیو ٹاٹ اردو میڈیم اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس. اور پھر میں نے بتایا میں نارمل اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہوا ہے, اب نارمل اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہوا ہے, یا اسپیشل پرسنس کو بھی پڑھایا ہوا ہے, اردو میڈیم انگلش میڈیم کو پڑھایا ہوا ہے, چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا ہوا ہے, فرام ٹوڈلرز ٹو ایڈلٹ اسٹوڈنٹس. میں نے کہا چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا ہوا ہے اور بڑے بچوں کو بھی میں نے پڑھایا ہوا ہے, میں نے ہر طرح کے بچوں کو پڑھایا ہوا ہے. تو اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا مطمئن بھی ہوئے. اچھا یہ میں نے کچھ چیزیں اس میں شیئر کر دی ہیں کہ آپ کیوں آپ سے اگر پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہم کیوں جاب دیں تو یہ چیزیں آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں.
آپ سب سے پہلے ہائی لائٹ یور اسکلس اینڈ کوالیفکیشنس. آپ کا اسکلس جو ہیں اور کوالیفکیشنز ہیں وہ مینشن کریں, خاص طور پر جو دوسروں سے ڈفرینٹ ہے آپ کے اندر. دیکھیں میں نے سب سے ضروری چیز یہ بتائی کہ میں نے ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوا ہے, اور اردو میڈیم انگلش میڈیم سب کو پڑھایا ہوا ہے, پرائیویٹ اور اچھا یہ میں نے کیوں بتایا, کیونکہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر جو ہوتا ہے اس نے ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کو اور ہر سبجیکٹ کو پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اردو میڈیم بھی ہو سکتے ہیں, ان میں انگلش میڈیم میں بیک گراؤنڈ والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ہاں میں نے یہ بھی بتایا کہ سر فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ اسٹوڈنٹس, تو ان کو بھی میں نے پڑھایا ہوا, تو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو میں نے کہا کہ آپ میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے, میں اسلامیہ بھی کیا ہوا ہے, ایم اے انگلش بھی کیا ہوا ہے. چونکہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر صرف ایک سبجیکٹ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس نے ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھانے ہوتے ہیں. تو میں نے جان بوجھ کے یہ بتایا کہ میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے, یعنی میں زیادہ سبجیکٹس کو پڑھا سکتا ہوں. تو یہ بھی میں نے بتا دیا. اس کے بعد ہوتا ہے ایکسپریس انتھوزیازم, اپنا جذبہ بتانا ہوتا ہے. شو کیز یور ریسرچ اور ریلیٹ دا جاب ٹو یور پرسنل گروتھ. اس طرح سے آپ, میں نے تو 3-4 چیزیں بتائیں, آپ اور بھی چیزیں بتا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور جاب, اکارڈنگ ٹو یور انٹرویو. اگر آپ کا یہ اس طرح انٹرویو ہوتا ہے تو آپ اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ انٹرویو کے دوران تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ, یا انٹرویو کے بعد مجھے لگا کہ میرے اوپر جو ہے کافی پریشرائز مجھے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب رزلٹ آیا 2-2.5 ماہ بعد یا 2.25 مہینے بعد, 2 مہینے بعد تقریباً, تو پورے پنجاب میں میری پہلی پوزیشن تھی. اور خوشی والی یا حیرت والی بات یہ تھی کہ جو چیئر پرسن تھے, جو ریجنل ڈائریکٹوریٹ سے آئے ہوئے تھے, ہیڈ آفس سے جو لاہور میں ہی ہے, انہوں نے اپنے ساتھ جو اسکول ہے اسی میں ہی مجھے اپوائنٹ کیا تھا. ویسے مجھے انٹرویو کے بعد, میری سلیکشن کے بعد مجھے کال بھی آئی تھی کہ آپ راولپنڈی جانا چاہتے ہیں کہ لاہور, تو میں نے لاہور سلیکٹ کیا تھا. تو یہ انٹرویو کافی کامیاب رہا اور اس نے مجھے کافی سکھایا بھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کے کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.